السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی نصیحت بھرا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ والوں کے واقعات ضرور سنا کریں، اس لیے کہ اس سے ایمان کو تازگی اور تقویت حاصل ہوتی ہے اور ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور بہت نصیحت کی باتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہمارے اعمال میں بھی سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے واقعات سے، نصیحت بھری باتوں سے ہمارے اخلاق و کردار میں ضرور تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور شریعت کے مطابق چلنے کا ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں درس ملتا ہے۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے صفحہ نمبر 405 پر ہے اور تیسرے حصے میں۔ واقعہ اس طرح سے ہے۔ عبداللہ بن طاہر جو کہ نیشاپور کا حاکم تھا، ایک مرتبہ یہ شہر نیشاپور میں داخل ہوا تو سارا شہر اس کے استقبال کو حاضر ہو گیا۔ لوگ 3 روز تک شہر کے چھوٹے بڑے اس کے سلام کو آتے رہے، اس سے ملاقات کے لیے۔ حاکم نیشاپور نے 3 دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص باقی رہ گیا ہے جو میرے سلام کو نہ آیا ہو؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ صرف 2 شخص نہیں آئے، اور پھر نام بتائے لوگوں نے کہ ایک تو حضرت احمد حرب، دوسرے حضرت اسلم توسی۔ یہ دونوں حضرات آپ کی ملاقات کو نہیں آئے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن طاہر نیشاپور کے اس حاکم نے کہا کہ کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دونوں اولیاء حق اور عالم ربانی ہیں، سچے بزرگ ہیں اور بادشاہوں کے سلام کو نہیں جاتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن طاہر نے کہا کہ اگر وہ ہمارے سلام کو نہیں آئے تو ہم ان کے سلام کو جائیں گے، اور پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے حضرت احمد حرب کے پاس جائیں۔ لوگوں نے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت احمد حرب کو خبر کر دی کہ حاکم شہر آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اس کے ملنے سے ناچاری ہے۔ الغرض عبداللہ بن طاہر وہاں آیا تو حضرت نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے لیے نہیں بلکہ اس سے نہ ملنے کے لیے، اس کے طرف نہ دیکھنے کے لیے، اس سے بات نہ کرنے کے لیے اپنا سر نیچے جھکا لیا، اور پھر کافی دیر تک آپ اپنا سر انور جھکائے رہے، اور پھر کافی دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا اور حاکم شہر کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اب مجھے دیکھنے سے پتہ چلا کہ واقعی تم بہت خوبصورت ہو۔ اور پھر حضرت احمد حرب نے فرمایا کہ اے عبداللہ، دیکھو اپنی اس خوبصورتی کو حق تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اور نافرمانی کے ساتھ بگاڑ مت لینا۔ حاکم شہر وہاں سے پھر رخصت ہو کر اور حضرت سے اجازت لے کر حضرت اسلم توسی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اسلم توسی کا دروازہ بند تھا اس وقت۔ آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی اور پتہ چلا کہ حضرت نماز کے وقت باہر نکلیں گے، تو بادشاہ حاکم شہر دروازے پر اسی انتظار میں گھوڑے پر سوار کھڑا رہا کہ حضرت جب باہر نکلیں تو ملاقات ہو، اور حضرت کے باہر نکلنے کا وہ انتظار کرتا رہا۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت اسلم توسی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا اور آپ باہر تشریف لائے۔ جو ہی عبداللہ بن طاہر حاکم شہر کی نظر آپ پر پڑی، یعنی جو ہی اس نے آپ کو دیکھا، فوراً وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کے پاؤں کو چومنے لگا اور کہا، الہی، اس سبب سے کہ میں برا ہوں، یہ تیرا مقبول بندہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور اس سبب سے کہ یہ نیک اور تیرا مقبول بندہ ہے، میں اس سے دوستی رکھتا ہوں۔ تو مجھ جیسے برے کو اپنے اس نیک بندے کے طفیل نیک بنا دے۔ پھر حضرت نے بھی حاکم شہر کے لیے دعا کی اور محبت کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ والے روحانی حاکم اور بادشاہ ہوتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور یہ حکومت و قبولیت انہیں، یعنی اللہ والوں کو، اپنے اللہ اور رسول کی تابع داری سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کے طفیل اللہ تعالیٰ بروں پر بھی اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی، ان کی صحبت میں رہنے کی، ان کی نصیحت بھرے واقعات اور ان کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔